السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی ایک بہت بڑا موضوع ہے، نہ صرف ساؤتھ ایشیا، پاکستانی اور بھارت کے میڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں، مگر شاید پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے اس سے بھی اہم موضوعات موجود ہیں. آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف کو خبردار کیا ہے کہ 30 ستمبر کو اگر انہوں نے رائے ونڈ مارچ کے دوران وہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف کے جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کے ڈنڈا بردار جو ہیں وہ بھی تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے بھی جو عمران خان ہیں تحریک انصاف کے سربراہ، انہوں نے کل ہی یہ کہا تھا کہ اگر ڈنڈا بردار فورس وہاں پہ موجود ہوگی تو پھر ہمارے تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں وہ بلے لے کر وہاں پہنچیں گے، بلے باز وہاں پہ اپنی بلے بازی کا مظاہرہ بھی کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ رائے ونڈ مارچ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ مقصد تو یہ ہے کہ جو پاناما اسکینڈل میں جس قسم کے انکشافات ہوئے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات کے لیے حکومت کو مجبور کرنا اور ان ٹرمز اور ان شرائط پر مجبور کرنا جس کا تقاضا اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں. مگر لگ یہ رہا ہے کہ اب موضوع شاید پاناما سے ہٹ کے یہ ہوگا کہ 30 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. کیا وہاں پہ کوئی جھگڑا یا کوئی فساد ہو سکتا ہے، کوئی ٹکراؤ یا کوئی تصادم ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ ایک بڑی ہی دلچسپ کروٹ ہے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال لے رہی ہے. پاناما کا معاملہ بظاہر پیچھے جا رہا ہے اور 30 ستمبر اب بلے اور ڈنڈوں کے درمیان مقابلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یقینی طور پہ لاہور میں اور رائے ونڈ میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پنجاب پولیس، وہاں کی انتظامیہ پہلے بھی ایک ایسے امتحان میں ناکام ہو چکی ہے جس کو ہم ماڈل ٹاؤن سانحہ کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ صورتحال بھی یقینی طور پہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. میں مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور ترجمان جان اچکزئی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر نائب صدر مسلم لیگ کاف اجمل وزیر صاحب، اور ان کے ساتھ تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی پنجاب سے عارف عباسی صاحب. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، اپنا گریبان کے لیے آپ نے وقت نکالا. مگر پہلے میں ذرا بلے بازوں اور ڈنڈے بازوں کے جو قائدین ہیں ان کے بیانات آپ کو سنا دوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ 30 ستمبر کو اب کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے سب سے میں چاہوں گا کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان کی تقریر کی ایک جھلک، جس میں انہوں نے ایک دن پہلے جو مسلم لیگ نون کے کچھ کارکن تھے ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہماری ایک ڈنڈا بردار فورس ہوگی، اور ان کی طرف سے کوئی ڈنڈ نکالے گئے تھے پش اپس وغیرہ اور ورزش کرتے ہوئے اور ڈنڈوں کے ساتھ ان کو دکھایا گیا تھا. اس کے رد عمل میں تحریک انصاف کے سربراہ نے کل کیا بات کی تھی وہ سنتے ہیں. رائے ونڈ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. بڑے ڈولے دیکھے ان کے ڈنڈ نکال رہے تھے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب جنرل مشرف نے 2008 میں جب نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا اور دھکے مار کے نواز شریف نے اس کو واپس جدے بھجوایا، کدھر تھے یہ رنگ باز؟ کسی قسم کا ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہوا، اس کے بعد سارے پنجاب میں ہم مظاہرے کریں گے، تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلے گی. جو بھی اس کا رد عمل ہوگا گورنمنٹ کے تشدد کا، پنجاب گورنمنٹ، پنجاب پولیس اور یہ دونوں شریف بھائی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر رائے ونڈ میں پولیس نے ہمارے سے کسی قسم کا تشدد کیا، یہ وہ جماعت نہیں ہے جو 30 اگست کی رات کو 2014 میں آرام سے جس نے مار کھائی، انہوں نے ظلم کیا، ہمارے لوگ جیلوں میں گئے. یہ وہ جماعت نہیں ہے. آپ نے اگر تشدد کیا آپ کا مقابلہ کریں گے ہمارے نوجوان.
मुकाबला करेंगे हमारे नौजवान तारीख इंसाफ के सरबराह इमरान खान। अब फिर सुनाते हैं कि इस तकरीर के बाद जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा। तहरीक एहतसाब की नाकामी के बायस अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों ने आपके रास्ते की रुकावट बने थे, न बनेंगे। मैंने ये अर्ज पेश की थी कि वो घर जहां हमारी वालदा जनाब बेगम मियां मोहम्मद शरीफ, हमारी बड़ी बहन मोहतरमा कुलसूम नवाज और हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज रहती हैं, उस घर के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का फर्ज है। मैं इंतबाह कर रहा हूं इमरान खान साहब को कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को जज्बातियत की हदूद व क़यूद से बाहर निकलने पर मजबूर मत करें। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप जहां चाहे जिस तरह चाहे जलसा जुलूस करके लोगों के घरों के रास्ते बंद करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके चाहने वालों के सामने गंदी जुबान इस्तेमाल करें। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने सुना पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादरी भी 30 सितंबर के हवाले से जो खदशात हैं उनके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे। मैं जानना ज़ई साहब, क्योंकि आप हुक्मरान जमात के नुमाइंदा हैं, आपसे ही जानना चाहूँगा, ज़ईम कादरी जो हैं वो हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे थे या हुक्मरान जमात नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे? नहीं, वो ज़ाती हैसियत में पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, न कि पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तहत, क्योंकि हम पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी के कारकुनों में इस्तराब है। जब एक तरफ आपको ये डर हो कि PTI के मनचले नौजवान प्राइम मिनिस्टर के घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस नहीं रखेंगे, जब ये ज़बान इस्तेमाल की गई है, जब आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं हुआ, जो आप मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो हैं ज़मान पार की तरफ जाएं, बनिगाला की तरफ जाएं। देखिए, पाकिस्तान में सियासत के कुछ उसूल, रिवाज और ट्रेडिशंस हुआ करते हैं और PTI के सरबराह खान साहब वो भी पामाल करने जा रहे हैं। क्या वहाँ पे उस घर में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की माँ, वहाँ पे उनकी बेटी, ये इसी तरह की सियासत ये हम किधर ले जा रहे हैं? इस मुल्क में हम क्या चाहते हैं? क्या कोई ज़मीर, कोई उसूल हैं जो इमरान खान साहब को ये कह सके कि सियासत अपनी जगह, लेकिन चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम होना चाहिए। ठीक। और ये आबिद शेर अली साहब के हवाले से जो कुछ दिन पहले भी कुछ टेलीविज़न पे चलता रहा, वो डंडा बरदार फोर्स और वो जो वर्जिश करते हुए दिखा रहे हैं, ये डंडा बरदार फोर्स जो है पंजाब हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं होगी, मगर क्या ये मुस्लिम लीग नून की ये फैसला है कि डंडा बरदार फोर्स होगा वहाँ पे? हमारा कोई फैसला नहीं है, कोई डंडा बरदार फोर्स नहीं होगा। नून लीग गवर्नमेंट पार्टी, तो वो क्या था वो जो टीवी पे चलता देखिए, रहा? टीवी पे अगर रेटिंग के लिए कुछ लोगों को हम एग्जैजरेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, तो वो पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है। रही गवर्नमेंट में हम हैं, हम नहीं चाहेंगे कि टेंशन बढ़े, हम नहीं चाहेंगे कि कोई टकराव की सूरत हाल पैदा हो। हम चाहते हैं कि हम आए, पुरअमन मार्च करें। बेशक इनकी इखलाकियात की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, आज इलेक्शन चचावती में हुआ, लोगों ने मुस्तरद किया इनकी सियासत को। हम तो चाहते हैं कि लोग ये एक्सपोज हों, हर दूसरे रोज से उनकी सियासत जो है आवाम के सामने एक्सपोज होती है। तो अगर किसी ने जजमेंट करना है, वो पाकिस्तान के आवाम ने करना है। और चचा वतनी के आज आवाम ने फिर एक दफ़ा मैसेज दे दिया कि इमरान खान का ये सियासत जो है पाकिस्तान का कल्चर नहीं है और इन्हें बैक नहीं करें। ये 10 धरने दें, 10 लॉन्ग मार्च करें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के घर की चादर और चारदीवारी को पामाल करने की
भरपूर कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान के आवाम इस सियासत को अच्छा नहीं समझते। चिचा वतनी में भी मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार वोट के फ़र्क से आप बकौल आपके फैसला आया। जमहूरियत में आप एक वोट से भी जीत जाते हैं, या तो आप कहें कि हम कोई और मैं चाहूँगा आरिफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के जहाँ पे पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं, आरिफ अब्बासी साहब इन्होंने तो कहा कि डंडा कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये हम बल्लों के हवाले से जो सुन रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से हिदायत दी गई है कि बल्ले लेकर नौजवान वहाँ पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीला जान साहब बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक अपना जमहूरी और आइनी हक़ इस्तेमाल कर रही है एहतजाज का और जलसे का, हमारे लोग इंतहाई सिविलाइज, मेजॉरिटी हमारे वर्कर्स की पढ़े लिखे और पुरअमन लोग, हम नेते होंगे, हम मुसल्लह नहीं होंगे, और हमने कोई धमकी नहीं दी। हमारा मकसद लड़ाई झगड़ा खुदा न खास्ता बदअमनी फैलाना नहीं है। आप हिस्ट्री देखें कि नून लीग की हिस्ट्री के हमेशा दोस्त, धांधली और ताकत का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, ये इनकी सियासत का महवर रहा है। नवाज शरीफ ने एक दफ़ा कहा था, आपको याद होगा, अपने सीनियर साहब, है कि 200 लोग जब मोटरसाइकिलों पे लाहौर से निकलेंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी घर से बाहर निकलने की, बेनज़ीर के दौर में। तो ये तो हमेशा लाकानूनियत, ताकत, धौंस पे यकीन रखने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ज़ैम कादरी मेरे भाई हैं, मेरे साथ असम्बली में हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो पिछले 3 साल से जोर लगा रहे हैं इस तरह की ऊँची हरकतें करते हुए। तो मेरा मकसद ये है कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारी हिस्ट्री पुरअमन है, सारी जितनी सियासी जद्दोजहद है, लेकिन अगर हमारे किसी वर्कर को खराश भी आई, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि शाम में इनके घर वाले इनको नहीं पहचान सकेंगे। हम कतई टालनेस नहीं करेंगे, हम कतई इनको माफ़ नहीं करेंगे अगर इन्होंने हमारा जमहूरी हक पामाल करने की कोशिश की, हमारा आइनी हक पामाल करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, या ये हमारे रास्ते में जमहूरी हक से मुराद हमारा आइनी नहीं, हम रिहाइशगाह पे नहीं जा रहे। जाती उम्रा जो इंडिया में है ना, वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। जो जाती उम्रा रायमंड में हमारे खून पसीने के पैसों से खरीद के उसको इंडिया की मोहम्मत में जाती उम्रा का नाम दिया गया है। रायमंड एक बहुत बड़ा एरिया है, वो पाकिस्तानियों की मलकियत है, पंजाब का हिस्सा है। रिहाइशगाह की तरफ नहीं, हम रिहाइशगाह पे कतई नहीं जा रहे, लेकिन जाती उम्रा अगर इनका ख्याल है इंडिया का हिस्सा है तो वो ख्याल जहन से निकाल दे, वो जाती उम्रा इंडिया में है। या इन्होंने जो जाती उम्रा बनाया वो मेरे लोगों के पैसों के खून पसीने की कमाई चोरी करके बनाया है, और वहाँ ये जाने से हमें रोक भी नहीं सकते अगर हम जाना। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो शोहरत है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब धरना हुआ था तो आप लोगों ने पहले 0 पॉइंट और फिर जो है 6 एवेन्यू और वहाँ से चलते चलते आप लोग रुकावटें तोड़ते हुए फिर डी चौक पहुँच गए थे, और फिर डी चौक में जो पार्लियामेंट के दीवारों के साथ हुआ, पीटीवी में हुआ, उस हवाले से आप कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो धरने वाली सूरत हाल आप लोग नहीं दोहराएंगे? देखें जी, जो जब हम मूव किए यहाँ से अपारा से 0 अपना पार्लियामेंट की तरफ, एक गमला भी नहीं टूटा रास्ते में, कोई बदअमनी, किसी गमला तो वाकई नहीं टूटा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं। 30 और 31 की दरमियानी रात की जो बात है, हमारे लोगों पे जो तशद्दुद हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन तशद्दुद था। आप लोग मीडिया वाले हमसे ज़्यादा उस चीज़ को देख रहे, हम तो रोड पे थे, हमें तो नहीं पता। और हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। आप आए थे वो वायदे की खिलाफवर्जी, हम सियासत में आप आइन और कानून के अंदर रहते हैं, कहाँ वादा हमने इनको लिख के दिया था सामने तौर पे? नहीं, आप बताएं, इंतजामिया में बताया कि कहाँ हमने लिख के दिया कि हम अब दोबारा ऐसे नहीं होगा। नहीं, वो भी हमारी गलती नहीं थी। हम मेक श्योर कर हमारे कायद ने किया था कि कोई गैर कानूनी हरकत ना हो, और आइंदा भी हम कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज़ मतीरा जान साहब, हम इनकी ये गिडर बक्कियाँ जो भी है इसमें नहीं आएंगे। हम ईंट का जवाब डबल पत्थर से देंगे, और हमारे किसी कारकुन को खराश भी आई और उसके लिए मैं कहता हूँ कि इनके वालिदैन शाम को इनको पहचान नहीं सकेंगे अगर हमें इन्होंने कोशिश की डराने की। तो अच्छा ये बताएं ना, ये डराने की कोशिश इतनी संजीदा तो नहीं हो सकती, ना ही आप डरने वाले हैं, तो आप एहतियातन बल्ले साथ लेके आएंगे? देखें नहीं, मैं कह रहा हूँ हम नेते होंगे, हम गैर मुसल्लह होंगे, हमारे नहीं, हम बल्ले बिल्कुल नहीं कैरी करेंगे जी, हम नेते होंगे। जहाँ तक देखें ना, पाकिस्तान में 2 शख्स हैं इस टाइम, एक शैतान का चीफ कोऑर्डिनेटर है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसका नाम है परवेज रशीद, एक शैतान का कोऑर्डिनेटर उसका नाम है ज़ैम कादरी। हर शैतानी ख्याल, हर शैतानी वसवसा और हर शैतानी हरकत इनके ज़हनों में आती है। अब आपने फतवा दे दिया तो नहीं, ये तो देखें ना, परवेज रशीद सबको पता है जी। अजमल वज़ीर खान साहब, आप तो गैर जानिबदार हैं ना इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि आप काफ लीग से आपका ताल्लुक़ है, और वैसे आप असूली तौर पे तो तहल कादरी साहब के भी साथ खड़े रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में जो रायवंड मार्च है,
مسلم لیگ کاف کا کیا موقف ہے کہ کیا رائے مارچ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے متی اللہ جان ہمارے چودھری شجاعت صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ گھر کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے وہ چونکہ وہ اس کو اس لحاظ پہ لے رہے تھے کہ کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو اب تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بتا دیا کوئی 8-10 کلومیٹر دور ہے یہ جو جگہ ہے جو اس پہ، تو وہاں پہ تو جلسہ ان کا حق بنتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کر رہا ہے پاناما لیز کے حوالے سے، اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر رزلٹ کیا ہے؟ پھر تو گھروں میں بیٹھ کر آرام سے ان کو انجوائے کرنے دو، نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی سزائے، نہ جزائے، نہ کوئی اپوزیشن، نہ کوئی بات پھر اس طریقے سے تو نہیں چل سکتی نا۔ تو میرے خیال میں کہ بجائے کہ اس چیز کو، میں تو کم از کم اپنی ذاتی حد تک جو بھی یعنی کرپشن کے خلاف جو بھی موومنٹ ہو، میں تو ہمیشہ میں حمایت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں کہ بالکل عمران ٹھیک کر رہا ہے۔ تو مسلم لیگ کاف جو ہے اس مارچ میں اب شریک بھی ہوگی؟ میری بات سنیں، اب بھی ہماری بات چیت شروع ہے۔ چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ مختلف جو دوسری سیاسی جماعتیں ان سے رابطہ کیا ہے، پیپلز پارٹی سے کیا ہے، پیٹ سے کیا ہے، جماعت اسلامی والوں سے کیا ہے، یہ کل لاہور میں یہ رابطے انہوں نے شروع کیے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن سارے سیم پیج پہ آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹا کٹی بھی نکل جائے کہ کون بیچ میں سے ملا ہوا ہے اور کون جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر سے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ریئل اپوزیشن ہے کون۔ یعنی کہ اگر اس چیز کے حوالے سے اور اس چیز پہ ہم لگے ہوئے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں، تو ابھی دن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں میں ہماری بہرحال یہ کوشش ہے، یعنی کہ ہماری قیادت کی یہ کوشش ہے کہ جتنے زیادہ سیاسی جماعتوں کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ اور مجھے ایک چیز اور بھی ہے کہ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں طاہر القادری کے بارے میں کہ وہ جی چلے گئے، یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور وہ آ کر جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو موومنٹ ہے، جو انہوں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ ضروری نہیں ان پہ اعتبار کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ ہم اس طرح کی مارچ میں شریک نہیں۔ لیکن اس نے یہ کہا تھا، اگر آپ کو اس کی ایک پوائنٹ یاد ہو، کہ میں ایک دن کے کال پہ بھی میرے جو پیٹ کے ورکر ہے وہ تیار ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے، تو وہ تیار ہے، اگر وہ آ جائے اور وہ جوائن کر لے تو اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 30 ستمبر کے رائے مارچ کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اپنے گریبان میں بات ہو رہی ہے 30 ستمبر کے رائے مارچ کے حوالے سے، جس کا اعلان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کیا ہے۔ جانا چاہیے صحیح صاحب، کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈنڈوں والوں کو روکنے کی کوشش کرے گی یا بلے والوں کو روکنے کی کوشش کرے گی؟ کیا کوئی ماڈل ٹاؤن والا سانحہ تو نہیں دہرایا جائے گا؟ دیکھیے، ماڈل ٹاؤن والا ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جو ہوا، اور اس کے کا جو انصاف ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن لا شوڈ ٹیک اٹس کورس۔ جو اسلام آباد میں ہوا، پی ٹی آئی کے کارکن کبھی سویلائز نہیں رہے، جس طرح خود پی ٹی آئی کے من چلے، اپنی خواتین کی وہ بھی محفوظ ان کے ہاتھوں نہیں رہی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی آئی نے کے کارکنوں نے ریڈیو جو پی ٹی وی بلڈنگ ہے اس پہ حملہ کیا، وہ جو ادھر چلے گئے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ اگر لا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ایسی صورتحال پیدا کریں گے، تو کیا آسمان سے اتریں کہ انہیں جو کنسیشن ملے؟ اس وقت بھی انہیں بہت کنسیشن ملا تھا، انہوں نے پولیس کے ایک اعلیٰ آفیسر کو بھی مارا تھا ڈنڈوں سے، ان کے پاس نائٹ گوگلز تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے مذاق بنایا اس حکومتی ریٹ کو، وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں آج بھی میری ذاتی رائے ہے کہ چودھری نثار صاحب کو وہ کیسز ان کے خلاف پریس کر دینے چاہیے تھے جن کے ایف آئی آر عمران خان سے لے کے پیٹ قادری صاحب کے خلاف کٹے ہیں، ان کے کارکنوں کو جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تھا۔ یا تو ہم کہیں کہ ان کے لیے جو ہے ایک رویہ ایک ہے، دوسروں کے لیے جو الگ ہے۔ یہ رپیٹ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ لاہور میں وہی کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا، اور کلچر ان کا یہی ہے کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بے شک یہ یہاں کہتے رہیں کہ سویلائزڈ ہے۔ آپ کے کتنا کنٹرول میں ہے؟ آپ کے بھی ڈنڈا بردار فوج تیار ہو رہی ہے، فورس تیار ہو رہی ہے، فورس، کیونکہ آج بھی گلو بٹ جو ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت بڑے کریکٹر تھے، آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کے بھائی غنی بٹ آج بھی زعیم قادری کی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔
تو آپ کس طرح انشور کریں گے کہ آپ کے کارکن بھی مہذب رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ بھی کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری پارٹی ہے، بے شک میرا گورنمنٹ ہے، ہم کوئی بھی ایسا رویہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کریں، یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ پرامن طریقے سے اگر یہ لوگ آتے ہیں اور اپنا مارچ کرتے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس میں ٹینشن اضافہ کریں یا ہم ڈنڈا بردار کوئی ریئیکٹ کریں؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اعلان کیا آپ کی پارٹی نے؟ نہیں، کوئی اعلان پارٹی نے نہیں کیا ہے، چند لوگوں کو میڈیا نے دکھایا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں پارٹی پالیسی بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار جس سے ٹینشن بڑھے ہم نہیں چاہیں گے، اور نہ ہماری پالیسی ہے اور نہ آپ کا یہ موقف ہے کہ رائے گنج میں جو رہائش گاہ ہے وہ ایک وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے، دیکھیے وہ تو اس کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ نون لیگ کے ڈنڈا بردار کارکنوں کے پاس ہونی چاہیے یا پنجاب حکومت کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ایک جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں ان کی فیملی ہے، ان کی کم منیمم سیکیورٹی اس ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ وزیر اعظم کی فیملی کو کوئی تھریٹ آئے، وہ پرائم منسٹر جو وار پرائم منسٹر ہے، جو جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہم مذاق کر رہے ہیں؟ سیاست ایک حد تک جو ہے فنڈ اسکورنگ ہم کر سکتے ہیں، ان کی سیکیورٹی، ان کی ماں کی، ان کے گھر والوں کی، یہ تو حکومتی اور ریاستی ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے نا؟ دیکھیے گورنمنٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ کے جورسڈکشن میں آتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کے جورسڈکشن میں آتا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہی از اے پرائم منسٹر آف دس کنٹری، اس کی فیملی کی سیکیورٹی حکومتی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کی سیکیورٹی کسی طریقے سے انڈرمائن ہو گئی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے دنیا میں؟ ہم ایک بنانا ریاست کے طور پہ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کی زعیم قادری صاحب کی پریس کانفرنس میں آج گلو بٹ کے بھائی غنی بٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ جو اس کا نام آپ لے رہے ہیں وہ اس پہ کوئی ایف آئی آر ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چونکہ وہ کسی کے بھائی ہیں لہٰذا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہیں بیٹھنے کا؟ پھر آپ کے کارکنوں نے ان کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا؟ کارکنوں کے درمیان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پہلی دفعہ لڑائی ہوئی ہے کسی پارٹی میں؟ ہر پارٹی میں لوگ جو ہیں گتم گتا ہیں، پیپلز خود پی ٹی آئی کے اندر پارٹی کے لیڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں، استعفے دیے ہیں، تو یہ تو پارٹیوں کے کارکن جذباتی ہو جاتے ہیں، اضطراب میں آ جاتے ہیں، ایک تناؤ۔ کیا زعیم قادری صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے اگر انہیں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، کیا ہمیں وہ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے، حکومت پنجاب کے انہوں نے وضاحت کی کہ میں پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے، ذاتی حیثیت میں یہ میں جواب دے رہا ہوں جو ہر پارٹی کے کارکن کا حق ہے، کیونکہ صرف عمران خان کا سیاست کرنا حق نہیں ہے، ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمیں بھی کاؤنٹر کرنے کا حق ہے جو آئین اور جمہوریت ہمیں دیتا ہے۔ جی ماتی اللہ جان صاحب، بھائی صاحب آپ کی اجازت سے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون بیسکلی جو یہ باتیں کر رہی ہے، یہ جو جان صاحب نے کی ہے، یہ تو یا ان کے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ آپ تو سپریم کورٹ کا آپ نے تو خود دیکھا ہے، اپنے آنکھ کو دیکھا حال ہے، اس وقت تو آپ کی پارٹی کے لوگ میری بات سنیں، لیکن حکومت کس کی تھی؟ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، چودھری شجاعت وزیر اعظم نہیں تھے، نہیں لیکن پارٹی میں تھے، میری بات آپ سب لوگ ہی تھے۔ اچھا کیا وزیر اعظم تھے، اچھا ایوان صدر پہ کون گئے تھے؟ اچھا پھر یہ بتا دے کہ فاروق لغاری کے گھر ڈیرہ غازی خان یعنی جب وہ پریزیڈنٹ تھے چوٹی کون گئے تھے؟ چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے آپ کے نا۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، یہ وزیر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں جب حکومت تھی، بے شک ہم اس وقت نہیں کرتے۔ اچھا پھر یہ کہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو ڈنڈا بردار دکھا رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت نے آرٹیکل 256 کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ ابھی تک کوئی ایف آئی آر کسی کے خلاف درج کیا کہ اگر یہ ان کو اون نہیں کرتے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں جنہوں نے ڈنڈے دکھائے ہیں؟ اور ایک ابھی کی تو بات ہے ماڈل ٹاؤن کا، اتنا بڑا سانحہ کر کے آج تک ان کو بھی آپ نے انصاف نہیں دیا اور نہیں دے رہے ہیں اور آگے والوں کو ڈنڈا دکھا رہے ہیں۔ یہ بھائی کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا کہ آپ کی بادشاہت ہے، آپ جو چاہے آپ کریں، یا تو آئین کے تحت چلے، پروٹیسٹ کرنا، پرامن پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، یہ آئین اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ کہ زعیم قادری کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو پنجاب حکومت کا اسپوکس مین ہے، ترجمان ہے، اور سب کو پتا ہے، روزانہ ٹی وی پہ آتے ہیں۔ آج وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی پہلے آپ اسے استعفیٰ دے دے پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے، تب آپ کا بنتا ہے۔ جب تک آپ کے اوپر وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، میڈیا آپ کو کوریج صرف اس لیے دے رہے
کہ آپ حکومت کے ترجمان ہیں. ادروائز میں دیکھتا کہ کتنے لوگ میڈیا کے پھر آپ کو آتے, ادھر پارٹی کے اور بھی ورکر ہے کہ ان کو پھر اس طریقے سے تو میڈیا نہیں آتی اور نہیں طرح سیریس لیتے. آج آپ چلا رہے ہیں, دوسری چلا اس لیے کہ وہ پنجاب حکومت کے اسپوکس مین ہیں. بات یہ ہے کہ ڈنڈے منڈے دکھانا, یہ مسلم لیگ نون کو ہم نے دیکھا ہے 12 اکتوبر 1999 آپ کو یاد ہے یہ کدھر تھے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے لندن سے, اسی ایئرپورٹ پہ آئے اور اس کے بعد واپس چلے گئے. یہ مسلم لیگ نون کے ورکر کے 12 اکتوبر سے مراد آپ لوگ سارے ایک ہی میری تھے بات نا؟ سنیں مسلم نا, لیگ میں تو اکٹھی تھی. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ متی اللہ جان ہمارے تو جو چودھری شجاعت صاحب کے اکیڈمی سے فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ آپ کو ہر ٹی وی چینل پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دانیال عزیز, میں کس کا نام لوں یار, وہ تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جو اس وقت بھی مزے لے رہے تھے, آج بھی مزے لے رہے. ٹھیک ہے, اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جو وہ بیٹھ کر ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگ آپ کے یہ چہرے نظر آ رہے وہ ٹی وی پہ اور بہت زیادہ, اس سے کون تھے یار یہ لوگ؟ آج ان کے پاس کوئی اور بندہ نہیں بچا, وہی بندے جو آپ جن کی طرف اشارہ کریں جو اس وقت بھی بینیفیشری تھے, آج بھی بینیفیشری ہے, اور کل خدا نہ خواستہ کسی اور کی حکومت ہوگی تب بھی فرنٹ سیٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور انہی ٹی وی ٹاک شوز میں وہی ڈیفینڈ کریں گے اگلے کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر بادشاہت ہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں, یا ان کی پنجاب کی حکومت ہے اور یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں اس پی ٹی آئی کے جو وہ ہے جو مارچ ہے, اس میں خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آ رہے ہیں, ہزارہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں, اس میں فاٹا سے بھی لوگ آ رہے ہیں, اور مختلف علاقے میں. خیبر پختونخوا کی حکومت شامل ہوگی. میری بات سنیں, منسٹر پہلے بھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ساتھ نہیں ہوتے جو ابھی, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کے وزراء بھی اس ٹریک ریکارڈ تو یہ ہونی چاہیے. ویسے میری بات سنیں, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو عمران سے پوچھے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مختلف لوگ آ رہے, یہ اگر اس طرح کا حرکت پنجاب پولیس سے کروائیں گے یا ڈنڈے دکھائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر اس طرح کی حرکت یہ کرتے ہیں تو اس طرح کی حرکت تحریک انصاف والے بھی تو کر سکتے ہیں جو پہلے ہو چکی ہے. مثلا انہوں نے کیا کیا, یہ دھرنے کے دوران جو پارلیمنٹ کا گیٹ ٹوٹا, پی ٹی وی کے اندر قبضہ کیا, ٹرانسمیشن بلاک ہوئی, پہلی بار ہسٹری میں. میں نے تو یہی کہا, یہ جانا چکزئی نے کہا تو یہ چودھری نثار سے پوچھے نا, ان کی حکومت تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا یار. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف اور صرف ان کی بھی اندر سے کچھ لوگ آپ کو عارف عباسی صاحب, کیونکہ رائے ون قانون مارچ بہت بڑی ایک مارچ ہے تحریک انصاف کی, تو کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب اور ان کے صوبائی وزراء بھی اس مارچ میں شامل ہوں گے؟ ہاں دیکھیں, پہلے تو میں جانا کہ زئی صاحب کی بات کو جواب دے دوں, ان کا تو قوہ سفید ہے. ٹھیک ہے جی, زیم قادری کے بیان کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں. پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسن, ہم پنجاب حکومت کی اس کو پالیسی سمجھتے ہیں. ویسے ہماری کوشش ہے کہ پنجاب حکومت, اگر اللہ کرے وہ آ جائے لائن پہ, میرے کلیگ ہے, ہم اس کو پنجاب حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں. اور یہ بیان زیم قادری کے گلے کا پھندا بنے گا اگر ان کے یہی ارادے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں نا, یہی بیان اس کے گلے کا پھندا بنے گا. خدا نہ خواستہ کسی مس ہیپ ہونے کی صورت میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی آفیشیل پالیسی ہے. ان کے اسپوکس پرسن نے آن ایئر میڈیا کے سامنے یہ چیز ریکارڈ پہ لائے گا, ہم یہ کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا سوال جو میں نے, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, دیکھیں جی پرویز خٹک صاحب شریک ہوں گے. دیکھیں پرویز خٹک اور ان کی کیبنٹ کے پی کے کی ذمہ دار ہیں. وہ نہ سرکاری پروٹوکول, نہ سرکاری گاڑی, نہ سرکاری اس کے بغیر سیکورٹی کے بغیر عام ورکر کی حیثیت سے اگر آتے ہیں تو انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. شریک ہوں گے جیسے دھرنے میں ہوئے تھے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اب مجھے دھرنے میں ہوئے تھے بالکل, اگر وہ آنا چاہے تو ان کی پارٹی ہے. اچھا, پرویز خٹک صاحب ایک عام کارکن کے طور پہ رائیونڈ مارچ میں اگر شریک ہو سکتے ہیں تو زعیم قادری ایک عام کارکن کے طور پہ پریس کانفرنس نہیں. دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ زعیم قادری اس ٹائم جہاں ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس حکومت کا آفیشیل اسپوکس پرسن ہے. اس نے حکومت کی آفیشیل پالیسی ہے, وہ بالکل کے پی کے میں نے بتایا نا, کے پی کے حدود کے اندر کوئی ہمارا سیاسی ایونٹ ہو ان کو نہیں آنا چاہیے. اس طرح کے پی کے سے باہر جب وہ آتے ہیں, پشاور میں اگر تحریک انصاف کوئی ریلی کرتے ہیں تو اس میں نہیں آنا چاہیے. انہیں انتظامیہ کا وہ سربراہ ہیں, انتظامی سربراہ, اور انتظامی طور پہ ان کو, آئینی طور پہ ان کو پولیٹیکلی
اپنی پارٹی کے جلسوں میں احتجاج میں اس میں نہیں آتی جس میں احتجاج ہو رہا ہو. باقی پارٹی کے جلسے ویسے ساری دنیا شہباز شریف میں ہر جگہ جاتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں اعتراض کیا. اگر کے پی کے سے باہر وہ آتے ہیں, پارٹی ورکر کے حیثیت سے آتے ہیں, کوئی سرکاری مراد لے کے ساتھ نہیں آتے, کامن مین. تو اسی طرح اگر زعیم قادری جو ہے وہ ترجمان کا عہدہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ وہ ایون پنجاب میں ہو رہا ہے نا, ان کی مطلب جغرافیکل ایشو ہے, کوئی اصولوں کا اصول بھی ہے نا جی. زعیم قادری کے پی کے چیف منسٹر کسی منسٹر نے غیر ذمہ دارانہ بات اگر کرے تو اس کی بالکل اچھا, پکڑ اگر ہوگی. کے پی کے چیف منسٹر ریمنڈ مارچ میں آتے ہیں تو کیا وہ تقریر بھی انہیں کرنی چاہیے یا بالکل کرنی چاہیے, کیوں کیا پابندی ہے؟ اور کیا انہیں پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف تقریر کرنی چاہیے؟ دیکھیں, نہ ہم چیف منسٹر کے خلاف ہیں نہ پرائم منسٹر کے خلاف ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ پاناما لیکس کو ہم چھپنے نہیں دیں گے ان کے پردوں کے پیچھے. پاناما لیکس کوئی کسی سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے, کسی ایجنسی کا نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل صحافیوں کی ایک تنظیم باہر لائی. اگر اس میں اربوں روپے اس قوم کے ہیں, اربوں روپے جو خون چوسا ہوا ہے, تو اس کی اگر عمران اچھا اب آپ یہ بتائیں, اگر کے پی کے کے چیف منسٹر ریمنڈ مارچ میں شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی یہ حق ہے کہ پشاور میں آ کے احتجاج کریں نا جی, ان کا جمہوری حق, شہباز شریف آگے کر سکتے ہیں ان کی پارٹی میں اتنی طاقت ہے, اگر ان کی پارٹی کے پاس اتنی پبلک سپورٹ ہے اور ہمارا پاناما لیکس میں نام ہے, ہماری کوئی چوری پکڑی گئی یا ڈاکہ پکڑا گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی پہ جھنڈے کس نے جھنڈا بھی کل کی بات ہے, شہباز شریف نے لگایا جا اس کی پارٹی کے لوگوں نے لگائی, اور اس کے خلاف انہوں نے بھی تو کارروائی نہیں کی. ہم نے تو دیکھو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جیسے لوگ پہچانے جائیں گے ہم ان کو پکڑیں گے. ایف آئی آر کس کے خلاف جو لوگ اس میں, ایک میرا خیال ان کا ایم پی ہے, باقی جتنے لوگ پہچانے گئے کیمراز میں ان کے نام بالکل ایف آئی آر میں ہیں, جو نہیں پہچانے گئے ان کو وہ کر رہے ہیں, اپنے جو پکڑے جائیں گے وہ بتائیں گے آگے کون کون. یہ اچھی بات ہے, بہت سی چیزیں ابھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل پنجاب میں کوئی اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہو جائے گی کہ پنجاب میں چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. وہاں نہیں شورٹ نہیں, چیف منسٹر صاحب آئیں گے کے پی کے, اگر وہ آئیں تو کوئی قانونی پابندی یا سیاسی آخری جو احتجاج لاہور میں ہوا تھا, یہ جو ابھی آخری احتساب ریلی تھی, تو اس میں تو چیف منسٹر موجود تھے, موجود تھے, آخری ٹائم پہ آئے تھے, کارکن کے طور پہ موجود تھے, اکیلے آئے تھے, جس طرح دکھے ان کو روڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں بطور کارکن زعیم قادری پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, مگر بطور کارکن پرویز خٹک ہمارے پریس خٹر کے پی کے میں رانا ثناءاللہ بطور کارکن ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا واقعہ کر کے ہضم کر چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وزیر کارکن, وہی نا وزیر, اور ادھر پھر پارٹی کا کارکن بھی بن جاتے ہیں, تو یہ تو عہدے جو ہے نا. چلیں اس سے کوئی فائدہ لیکن زعیم قادری کو میں زعیم قادری نے جو کچھ کہا ہے اس سے وہ, اس نے اگر خدا نہ خدا کوئی مس ہیپ ہوتا تو یہ زعیم قادری نے اپنی جو ترجیحات طے کی ہوئی کہ ہم ان کو ماریں گے, کل اگر کچھ ہوتا تو زعیم قادری بے حیثیت. آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ آف پنجاب کی آفیشیل پالیسی سمجھتے ہیں, اس کے سپوکس مین نے دھمکی دی. بارہ انہوں نے کہا کہ آفیشیل پالیسی نہیں ہے, مگر آپ جو ہے نا حفظ متقدم کے طور پہ بلے ساتھ لے کے جائیں, وہ سپوکس پرسن سے استعفیٰ دے, تو اس کو ایز ایم پی وہ کہتا ہے, تو اس میں اتنی کہاں وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگتے نہیں, بات کرو ایسے زیادہ اس کو پارٹی بن کر کے خوشی ہے, ہم تو اس کی زبان سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ مارچ کے حوالے سے جو 30 ستمبر کے لیے تحریک انصاف نے جس کی اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری صاحب. زعیم قادری صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے عارف عباسی صاحب موجود ہیں, اور اجمل وزیر صاحب مسلم لیگ کاف کے, اور نون کے جان اچکزئی صاحب. آپ سے یہ سوال ہے, تحریک انصاف کو اعتراض ہے کہ آپ بطور پنجاب حکومت کا ترجمان آپ کو یہ پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اس کو پالیسی سمجھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جان صاحب, میں نے کیٹیگوریکلی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس میں بحیثیت ایک میاں نواز شریف کے ورکر کے کر رہا ہوں, اور اس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات, میری پوری پریس کانفرنس میں اگر ایک بھی دھمکی مجھے عباسی صاحب بتا دیں میں نے دی ہے تو میں اس کے لیے سزا کے لیے حاضر ہوں. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب رائٹلی سو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے گھر نہیں جا رہے ہیں, جبکہ ان کے لوگ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہ یہ جناب سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ میاں نواز شریف وہاں رہتے ہیں. تو اب مجھے ان دو باتوں میں سے سمجھا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں.
کھیل نہ کھیلیں, صاف بات کر دیں اور بتا دیں کہ بھئی ہم تو وہاں سے دور جا رہے ہیں, ہمارا میاں نواز شریف کے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ لوگ, اور پھر ہمیں ابہام ہے, اور جب ابہام ہوگا تو پھر ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاست کو سیاست سے نکال کر ذاتیات پہ لے آیا جائے تو پھر جذباتیت اس میں شامل ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. ہم لوگ میاں نواز شریف کی عزت کے, اہمیت کے محافظ بھی ہیں, رکھوالے بھی ہیں. اگر یہ ہماری پگڑی پہ ہاتھ ڈالیں گے, کل بھی ڈالا, لاہوریوں کو کبھی کہہ دیا کہ جی رنگ باز ہیں, کبھی مستنڈے کہہ رہے ہیں, گفتگو تو اسی طرح کے اسی لیول کی فرماتے ہیں. زعیم قادری صاحب, آپ نے کہا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے اور اپنے قائد کی عزت کے رکھوالے بھی ہیں. آپ کو قانون اور آئین کے تحت تو جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کے کارکن جو ہیں وزیر اعظم کی حفاظت کے رکھوالے نہیں ہوتے. پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس جس کے آپ حصہ ہیں پنجاب حکومت کے, اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رہائشگاہ کی حفاظت کرے. آپ کے مسلم لیگ کے کارکنوں کی کوئی قانونی ذمہ داری نہیں. تو اس پریس کانفرنس کو دھمکی نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ نہیں دیکھیں, عرض یہ ہے کہ جب آپ رکھوالی کی بات کرتے ہیں تو آپ فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں. کسی کے گھر میں گھسنا اور اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو بریچ کرنا, اس کے گھر کا راستہ روکنا. میرے دو سوال ہیں. زعیم قادری صاحب, آپ پنجاب حکومت کا حصہ ہیں. آپ کی پنجاب حکومت اتنی نااہل ہے, آپ کی پولیس اتنی نااہل ہے کہ لوگ گھر میں گھس جائیں گے وزیر اعظم کے. اب اس پہ عمران خان صاحب نے پولیس کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ سن لیں نا, ان کی تقریر ساری سن لیں کہ یہ پولیس تو ان کے گلوؤں کی پولیس ہے, یہ ہمیں روکے گی, ہم ان کو ماریں گے, یہ ہمیں ماریں گے, میں آئی جی کی وردی پھاڑ دوں گا, میں یوں کپڑے اتار دوں گا. یہ سب باتیں سن لینا سر. تو جب پولیس ان کو روکے گی یہ کام کرنے سے تو یہ کہیں گے کہ جی پولیس کو استعمال کر لیا, اور پھر تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ تم یوں ہو, بھاگ جاتے ہو. ہم نے 8 جیلیں کاٹی ہیں, 6 ماہ مشرف کی قید میں رہے بھائی, 8 بار جیل گئے. خان یہ دو ایک سوال ہے میرے ذہن پولیس والے گئے تھے تو خان صاحب پچھلی دیوار ٹاپ کے بھاگ گئے تھے. زعیم قادری صاحب, یہ عارف عباسی صاحب تحریک انصاف کے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. زعیم قادری صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑے غیرت مند ہیں اور بڑے پرجوش ہیں. اپنے قائد کی غیرت, عزت اور گھر کی رکھوالی کے لیے ہر کسی کو ہونا چاہیے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. میں صرف 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, جب ان کو واش روم میں بند کر دیا تھا ایک ریٹائرڈ کرنل نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اس ٹائم یہ غیرت, جنون اور یہ جذبہ کہاں تھا؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں گے یہ سوال نہیں جو دوسرا انہوں نے جو جاتی عمرہ ہے, نہیں زعیم قادری صاحب سنیں, جو جاتی عمرہ ہے یہ پاکستان کی سرزمین پہ نام اگر آپ نے انڈیا سے لے لیا ہے, اس کا مقصد نہیں ہے انڈیا کا حصہ بن کے یہاں ہمیں ویزا لے کے آنا پڑے گا. یہ پاکستان کی دھرتی کا اور لاہور کی دھرتی کا حصہ ہے. جواب لے لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی 36 کروڑ کی جو دیوار آپ نے کھڑی کی ہے پنجاب کے عوام کی خون پسینے کی کمائی سے, اسپتال کے پیسوں سے, وہ دیوار کے لیے وہاں جا کون سکتا ہے؟ چلیں آپ جواب لے لیں. جی جواب اس کا بڑا سمپل ہے کہ عباسی صاحب میرے خیال میں اس وقت کاف لیگ میں تھے. مجھ سمیت ہزاروں کارکن جیل میں تھے. جنرل پرویز مشرف نے بیڑیاں کپڑے ڈال کے ہمیں دہشت گردیوں کی عدالت میں پیش کرتا تھا. ہم نے 8 جیلیں کاٹی ہیں میں نے, اور میرے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکن جیلوں میں تھے. دوسری بات یہ دیکھیں نا, آپ بدتمیزی کر رہے ہیں جو آپ کے خون میں آ گئی ہے تحریک انصاف کی وجہ سے, تو اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. آپ کے خون میں بدتمیزی آ گئی ہے, اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے. میں مطلع جان صاحب سے بات کر رہا ہوں, مجھے بات کرنے دیں. اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جناب یہ جو رائے کی انہوں نے بات کی ہے, تو بھائی ہم نے بھی کہہ دیا نا, ہم نے تو آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں روکا. ہم نے آپ کو کہا آپ رائے جائیں, لیکن ہم نے گھر کی بات کی ہے. آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو گھر میں اور رائے میں فرق نظر. زعیم قادری صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ایسی زبان استعمال نہ کریں. نہیں تو آپ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سنیے آپ نے. نہیں ٹھیک ہے, آپ اپنا جواب بڑا اچھا بول سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. قادری صاحب سوال بنیادی بول سکتے ہیں, آپ کو بھی پتہ کہ میں کتنا بول سکتا ہوں. قادری صاحب, میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کا کیا حق ہے کہ وہ اپنی پولیس کے ہوتے ہوئے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہوتے ہوئے وہ یہ اعلان کریں کہ ہم حفاظت کریں گے. سر میں نے عرض کر دی نا, میں نے عرض کر دی کہ پولیس کو تو یہ جب وہ لا انفورس کرتی ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پولیس نہیں روک سکے گی اور کارکن ہی حفاظت کریں گے میاں صاحب؟ بالکل آپ کو یقین ہے آپ کی پولیس ناکام ہے؟ سن لیں, نہیں یہ بالکل آپ نے مطلب میرے خیال میں عجیب بات کر دی. پولیس پر ان کو اعتبار نہیں ہے. پولیس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ہیں. آپ کو اعتماد ہے یا نہیں قادری صاحب؟ آپ کو اعتماد ہے؟
नहीं, बिल्कुल हमें पूरा एतमाद है। तो हम फिर अपने आपको घर के प्रेस अंदर होंगे ना कॉन्फ्रेंस भाई। करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम अपने घर के अंदर होंगे, हम इनको घर के अंदर आएंगे तो हम माजरत के साथ अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करेंगे ना। ठीक है, आप घर के अंदर होंगे चार दीवारी के। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अजमल वज़ीर साहब, आपके ज़हन में? मैं एक बात जो ये बात हो रही है, कि पहली बात तो ये है कि ये खुद अपने, क्योंकि इनका मुस्लिम लीग नून का ये मसला है कि हाथ में कुल्हाड़ी भी है, नहीं, पाँव उन्होंने भी क्या उनका कि वो अपना- घर के अंदर होंगे। देखिए मेरी ये बात उन्होंने सुनिए, ये कहा। आखिर में उन्होंने किया। देखिए आप मुझे ये बता दें, आप ये जो माहौल बना रहे, इसका मतलब है आप डर रहे हैं। आप डर रहे हैं ना कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको ये डर और खौफ ना होता, जैसे आपने बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन किया कि भाई इसका काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी पुलिस है, वो करे ना जी, वो करे ना, बजाय कि ये कि आप एक लश्कर के सूरत में डंडा बरदार हो, और वो भी ऐसे कि वहां पे पंजाब में आपकी हुकूमत है, तख्ते लाहौर आपके पास है, तो जाहिर है अगर आपने पहले से यही रवैया रखा और आप खुद टीवी पे आकर या मीडिया पे आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी से आप धमकी चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं और बता रहे, तो खुदा न ख्वास्ता मुझे तो फिर क्लियर कट ये तसादम नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें कोई भी, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि पीटीआई वाले हो या मुस्लिम लीग नून वाले, तीसरी ताकत भी इसका फायदा उठा सकती है। क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त जो हालात है, तीसरी ताकत से मुराद तीसरी ताकत रॉ आपके मुल्क में इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे एजेंसी आपके मुल्क में इन्वॉल्व नहीं है, आपके मुल्क में आए रोज दहशत गर्दी नहीं हो रही है। तो ऐसे माहौल में आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आप पहले से ये चीजें कह रहे हैं और डंडे तैयार कर रहे हैं और पता नहीं। तो ऐसे माहौल में अब जबकि पाकिस्तान को बहुत से बैरूनी खतरात का भी सामना है, कश्मीर की जो सूरत हाल है, क्या ऐसे माहौल में रायमंड मार्च को मुलतवी नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल मुलतवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो मसला है पाकिस्तान का, ये जो 73 अरब डॉलर हमारे ऊपर चढ़ गए, भारत की तरफ से किसी किस्म का, देखिए मेरी बात सुने, भारत की तरफ से, मेरी बात सुने, भारत की तरफ से तो यार सीधी सी बात है मतियुल्लाह जान, हम सारे फिर एक होंगे और सारे आगे होंगे, ऐसी बात आप नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। हम स्टेट के साथ, बिल्कुल हम अपने स्टेट के साथ करें, इसमें तो दूसरी बात नहीं है, अंदर हम बिल्कुल लड़ेंगे स्टेट के साथ खड़े। मेरी बात, अगर भारत की तरफ से कोई खतरा हम एक मुट्ठी बन के स्टेट के साथ खड़े होंगे, अपनी ये फौज के मेरी साथ बात खड़े सुने, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब हुकूमत के साथ खड़े होंगे, स्टेट के साथ, मेरी बात सुने, फौज के साथ। मेरी बात सुने, एक ही बात है, हम अपनी पाकिस्तान के, ये स्टेट को फौज कहते हैं, मेरी आप बात स्टेट सुनिए, को स्टेट कहते हैं। स्टेट दिफाई इदारे, मेरी बात सुने, स्टेट का मतलब ये होता है कि फौज भी उसका इदारा है, उसमें बाकी सारे भी हम आते हैं, स्टेट को, हम अपने आवाम, वतन के साथ एज़ ए खड़े हैं। आवाम हम सारे इकट्ठे हैं। लेकिन मैं एक चीज आखिर में ये कहना चाहूंगा कि देखिए PMLN को ये बदमाशी, जिस तरह के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो ये बदमाशी वाली बात है ना कि आप डंडे दिखा रहे हो। अगर आबिद शेर अली ने इतना, वो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा डंडा उठाया हुआ है, अब मेरे भाई कल जाना चकसई उससे बड़ा डंडा उठाए, कल जाएंगे एचएम साहब, डंडा उठा के जाएंगे उस रोज? ये आप हिफाजत करेंगे अपने वज़ीर आज़म हाउस की, आपके संजीदा तो आपकी क़यादत ही नहीं है। संजीदा डिबेट ये है कि आज हिंदुस्तान ने हमें धमकी दी है। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले संजीदा तकरीर की, लेकिन कश्मीर का या इंडिया का नाम ही नहीं लिया। आज हम अगर कौमी तरजीह कोई प्रायोरिटी कुछ है तो आवाम इस डिबेट से तंग आ चुके हैं। उन्हें ये देखना है कि उनके बुनियादी मसाइल क्या हल हो रहे हैं, क्या हमारे एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थ्रेट है उस हवाले से हम कौम की यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं या हम उसको यकजा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरा डिबेट नहीं कर रहा। इमरान खान की तरजीह इस वक्त जो है वो सियासी कैंपेनिंग करनी है आइंदा इलेक्शन की। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो सबसे बड़ा है। हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, अपने मुल्क के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये हमारी एनर्जी और पोलिटिकल कैपिटल इसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो डिबेट हम कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता जो ओवरऑल हमारे चैलेंजेस हैं। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसमें पनामा वाला मामला थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना चाहिए। देखिए, पनामा के नाम पे सियासत को जो है हमें खैराबाद कहना चाहिए। क्या ये नहीं, हमारे सियासत तो ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत भी सियासत कर रही है इस इशू पे। देखिए, हुकूमत अगर सियासत कर रही है तो इल्ज़ामात की हद तक तो पनामा में भी कुछ है, वो भी इल्ज़ामात की हद तक है। आप देखो, प्रूफ होना है, क्या इसमें प्रूफ आप तहकीकात शुरू करेंगे तो होगा ना। अगर आप कमीशन ही नहीं बनाएंगे तो प्रूफ कहां से होगा? होंगे, कमीशन के सामने होगा। कमीशन बनना है तो वो एक पार्टी नहीं बना रही, उसके अलामेंट करना होगा। इनको हम एतमाद में ले रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, आप खुद माने कि आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने करप्शन की, अपने लिए सजा खुद तजवीज़ करें। कमीशन तो हुकूमत को बनाना फर्ज बनता है ना। प्राइम मिनिस्टर कैंपेन है, ये असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन वैसे अजमल जी साहब, इसका सारी जो भारत के साथ कशीदगी है, क्या इसका फ़ायदा पनामा वाले मामले पे हुकूमत को हो रहा है? देखिए,
یہی تو بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس حکومت کا وہ مسئلہ بنتا ہے ان کی خوش قسمتی ہے، وہ پتہ نہیں ہے خوش قسمتی ہے آپ کی بدقسمتی ہے، میری بات سنیں، انصاف کی بدقسمتی سرحدوں پہ یہ معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو خیر اس پہ تو ہم دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اس حوالے سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میری بات سنیں، ہم سٹیٹ وہی بات پھر آ جاتی ہے، پاکستان میرا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا صرف نہیں، میاں نواز شریف کو چھوڑیں، یہ آپ کا بھی ہے، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میری بات سنیں، میں ہر اس جو بھی اگر میاں نواز شریف ہو یا اس کی جگہ پہ کوئی اور وزیر اعظم ہو یا کوئی اور وزیر اعظم ہو، اگر انڈیا کا مسئلہ بنے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے، اس پہ تو دوسری رائے۔ میں آخری بات ایک جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ پاناما لیکس، بھائی پاناما لیکس میں آپ نے آج تک نہ کمیشن بنایا، 5-6 مہینے آپ نے اس میں گزارے، آپ کمیشن آپ نے بنانا ہے، اگر آپ نے ایسا کمیشن بنانا ہے کہ اس میں ہمیں پتا ہے کہ نیب نے ابھی تک، اب آپ مجھے بتائیں نیب نے ابھی تک کوئی ایکشن لیا؟ یہ جو ایکشن ہے اور سیئر ہے، فلانا ہے، پٹواری ہے، اس کو تو پکڑ لیتے ہیں نیب والے، ان کو یہ جو بڑے اربوں کربوں والے کس کو پکڑا ہے؟ اچھا پھر ان کا یہ سوال بنتا ہے کہ جی وہ فلانا ہے فلانا ہے، پھر انہوں نے نام لیتے کہ یہ بندے انہوں نے بھی کیا، اچھا پھر ان کو پکڑنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ خود کچھ نہ کہڈائیں گے نہ کہڈائیں دیں گے۔ یہ بھائی صاحب، یہ جو بھارت کے ساتھ اس وقت اتنی کشیدگی چل رہی ہے، اور بھارت میں تو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لمیٹڈ وار یا کوئی فضائی آپریشن ہونا چاہیے بھارت کی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ جو ہے رائیونڈ مارچ 30 ستمبر کی تاریخ دے رکھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو کیا رائیونڈ مارچ ملتوی کی جا سکتی ہے؟ میری بات سنیں، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا دفاع ہماری ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہر چیز اس پاکستان کے دفاع پہ، وہی میں کہہ رہا ہوں سب کی بات، اس سے مقدم تو کوئی چیز نہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے ہوم لینڈ کو کوئی تھریٹ ہو تو ہم سب سے آگے ہوں گے، اراول دستوں ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کرپشن ہے نا، یہ بھی آپ کی نیشنل سیکورٹی کو اتنا ہی خطرہ، اتنا ہی تھریٹ ہے جتنا دشمن سے ہے، یہ اس سے بڑا دشمن ہے آپ کا۔ اس طرح کی صورتحال دیکھیں اگر میں خدا نہ خواستہ میں مائنر سا بھی شائبہ بھی انڈیا اللہ نہ کرے اس کو اطلاع جرت ہی نہ دے، لیکن اگر اس نے یہ غلطی کی تو ہر چیز سے مقدم اس ملک کی دفاع، اس ملک کی سلامتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت بین الاقوامی سطح پر جا کے بھارت کے خلاف کشمیر پر اپنا موقف پیش کر رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اندر کھڑا ہو کے اپنے ملک کا موقف دے رہا ہے، آپ یہاں پہ احتجاج اور اس کے گھر کے باہر احتجاج کر کے ملکی مفاد کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ کاش مطیع اللہ جان صاحب، کاش یہ وزیر اعظم ایک شفاف، غیر جانبدار اور طاقتور کمیشن بنا کے جاتا اور اس کی کریڈیبلٹی اس سے زیادہ ہوتی۔ آج یہ وزیر اعظم پاکستان ہے لیکن بین الاقوامی ادارے کرپشن میں اس کا دوسرا نمبر ہے دنیا میں، بین الاقوامی اداروں میں اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ کا اور مودی کا موقف ایک نہیں نہیں، مودی کا یہ موقف، مودی بھی یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہے، مودی وزیر اعظم کے خلاف کبھی بیان نہیں، وہ اس کے گھر آ کے پگڑیاں بدلا کے گیا۔ مودی تو اقوام متحدہ میں جنرل رائل نہیں کھڑا، وزیر اعظم کھڑا ہے پاکستان کا۔ مودی تو آ کے رائیونڈ جاتی امرا میں پگڑیاں بدلا کے گیا ہے، مودی کی بات نہیں کر رہا میں، اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ کہ اس وقت حکومت ہم پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اس پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کسی نے بینگی اس آنکھ سے بھی دیکھا نا، غلط آنکھ سے بھی دیکھا، ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ پاکستان کی سالمیت ہر چیز اچھا سے یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا مطیع اللہ جان، یہ جو جنرل اسمبلی میں جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کرنی ہے 21 تاریخ کو ہے غالباً، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل، اس میں بھی پتہ چلا، لیکن یہ جو حالات یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ اس کا ایک اثر تو پڑ رہا ہے۔ میری بات سنیں نا، 21 تاریخ کو نقصان پہنچانے کا جو بیڑا ہے وہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے، خدا نہ خواستہ ہماری دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو وہاں پہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کا کیس اس طریقے سے لڑتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کریں گے، اگر لڑیں گے۔ جانب چکزئی صاحب، اجمل وزیر صاحب، عارف عباسی صاحب اور زعیم قادری صاحب کا بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان اور پاکستان کی حکومت پرزور انداز میں کشمیر پر اپنا موقف پیش کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی جس روز 30 ستمبر کو رائیونڈ مارچ ہوگا، ہوپفلی پرامن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک بھارت کی طرف سے بھی کسی قسم کا رد عمل آ جائے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سیاسی جماعتوں کی ملک سے وفاداری کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔
اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.